الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، دین اسلام میں جمعہ کے دن کو ایک خاص عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ جمعہ مبارک دن ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا گیا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبت وفیہ تیب علیہ، کہ اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وفیہ مات، اور اسی دن آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت فرمائے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوں گی۔ وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعہ الا الجن والانس، کہ روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں وہ سب ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، جمعہ کے دن سے، جب اس کی صبح طلوع ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے، سوائے جنات اور انسان کے، کہ انسان اور جنات کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن دیگر مخلوقات اس دن کے سے بہت خوف زدہ رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، کہ اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی بھی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی دعا کر رہا ہو، اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہو، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ عطا فرما دیتے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ تیس اعتبار سے بھی جمعہ کا دن بہت ہی برکت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں یہ بھی فضیلت ہے، اور ہمارے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے امتیازات ہمیں حاصل ہوئے ملے، اسی طرح ایک جمعہ کا دن بھی ہے کہ اس سے پہلے جو یہود و نصارہ قومیں تھیں ان میں اختلاف ہوا اور وہ اس دن کو نہیں حاصل کر سکیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ قال مثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنہ، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک بدنہ یعنی اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے۔ پھر فرمایا ثم کالذی یہدی بقرہ ثم کبشہ ثم دجاجہ ثم بیضہ، یہ سلسلہ یعنی جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اور برقرار رکھتا ہے۔ پہلے آنے والے کو اونٹ، اس کے بعد میں آنے والے کو گائے، اس کے بعد میں آنے والے کو مینڈا دمبا، پھر اس کے بعد میں جو آتا ہے اس کے لیے مرغی،
اور آخر میں جو سب سے آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آخر کے حد کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَعَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ۔ آخر سے مراد یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے منبر پر تو فرشتے اپنے صحیفے کو لپیٹ لیتے، بند کر لیتے ہیں۔ اب جو بھی آتا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں لکھا جاتا، پھر وہ فرشتے خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، کہ جس طرح مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا جانے والا عام مہینوں میں صدقہ دیے جانے والے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کے علاوہ دیگر ایام میں صدقہ جو کرتے ہیں جمعہ کے دن صدقہ کرنا افضل ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَأَنصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامَ السَّنَةِ وَقِيَامَهَا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ جمعہ کے دن جس نے غسل کیا اور جلدی آئے مسجد کے اندر آنے کا اہتمام کیا، اگر حسن خاتمہ اگر اللہ نے لکھا، اگر اس دن انتقال بھی کر گیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جس شخص کو جمعے کی رات یا جمعہ کے دن موت آئی وہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے جلدی آیا، امام کے سامنے بیٹھا اور خطبہ غور سے سنا، تو اس کو گھر سے مسجد تک آیا ہر قدم کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرنے کا 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اور بندوں کو نوازتا ہے کہ تھوڑا عمل کیا اور اس کے بدلے بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس امت کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، کام کم اور ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نور روشن کر دیتے ہیں جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن میں کچھ لمحات ایسے ہیں کہ اس دن اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ اس کے آداب ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کا ہم خاص اہتمام کرے اور اس دن غسل کا اہتمام کرے، خوشبو اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو لگائے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی آنا مستحب ہے، اور آپ نے سنا کہ جلدی آنے والوں کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے، ترتیب وار اونٹ، گائے، دمبا، مرغی اور انڈے کے صدقہ کرنے، قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح جب امام خطبے کے لیے نکلے تو آدمی کو چاہیے کہ ذکر و تلاوت ہر کو موقوف کر دے اور غور سے سنے، اگر کوئی شرارت بھی کرے کوئی بچہ تو بہتر یہ ہے کہ خطبہ غور سے سنا جائے۔ حدیث میں آیا کہ جس نے اپنے کپڑے سے کھیلا یا کسی کنکر کو ہٹانے میں مصروف رہا یا کسی کو خاموش کرانے میں لگا ہوا ہے
تو اس نے گناہ کیا ہے۔ جو امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس سب سے بچنا ضروری ہے، خود خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے درود بھیجنے کا اہتمام کریں، اور اس دن اپنے کاروبار کو اس طرح سیٹ اپ کرے کہ جمعہ کے دن کو خالی کرے، اور خاص طور سے جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس دن دوسرے کام میں مصروف رہنا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار بند کر دو اور ذکر کی طرف دور پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کا یہ فرمان ہے تو اس دن اس کا اہتمام کرو۔ اور آگے فرمائے اسی آیت میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس دن اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نماز مکمل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ سنن و نوافل کے بعد، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجدیں خالی کر دیتے ہیں۔ بہت ہی گنے چنے چند افراد ہیں جو رکتے ہیں جو جمعہ کی نماز یعنی فرض کے بعد سنت پڑھیں، تو یہاں مراد ہے قضیت الصلاۃ، فرض پڑھے اور اس کے ساتھ سنت کا بھی اہتمام کرے، اس کے بعد اپنی تجارت میں لگ جائے، اپنے کاروبار میں لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کا اہتمام کرتا ہے تو مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ یہ جمعہ کا اہتمام اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر یعنی کبیرہ گناہ تو نہیں بخشے جاتے، اگر صغیرہ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جمعہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف ہم اس وقت حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب خطبہ کا وقت شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے حاضر ہو، جب جمعہ کے خطبے سے پہلے وعظ و نصیحت کا اہتمام جو مساجد میں کیے جاتے ہیں وہ سننے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔